جناب پاکستان کی سیاست میں ایک اور نوجوان بھٹو کی آمد ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب. یہ سماجی کارکن ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, اور جو عام آدمیوں کے مسائل ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کچلے ہوئے طبقے کے مسائل, ان پر بہت ہی ووکلی بات کرتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ اس وقت لندن میں اور ہمیں وائے زوم یہ جوائن کر رہے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سندھ سے تعلق رکھنے والی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, حزب اختلاف کی جماعتیں ہوں, نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, وہ تمام کی تمام جو نئی نہروں کا متنازع مسئلہ ہے اس کے اوپر یک زبان ہو کر کم و بیش بات کر رہی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ بحیثیت رائٹس ایکٹیوسٹ آپ کس طرح سے اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں, اور کیا وہ واقعی آرٹیکولیٹ کر پا رہے ہیں اس مسئلے کو کہ جس کے اوپر پورے سندھ میں بہت زیادہ تشویش ہے؟ تھینک یو سو مچ فار دی انٹروڈکشن. سب سے پہلے میں آپ کو بہت سارے اسٹیٹس بھی دے سکتا ہوں انہی 6 نہروں کے بارے میں اور ان کا کیا اثر پڑے گا, مگر بات یہ ہے کہ یہ موت اور زندگی کا سوال ہے. اگر سندھ میں پانی نہیں ہوتا تو پھر ہم سندھ میں رہ نہیں پائیں گے, اور لوگ مر بھی جائیں گے, جانور بھی مر بھی جائیں گے, بہت سارے آب حیات قسم کے آب حیات اور جنگلی حیات بھی مر جائیں گے. یہ ایک ہمارا کلچرل جینوسائیڈ ہوگا, یہ ایک ہمارے وائلڈ لائف کا بھی ایک جینوسائیڈ ہوگا اور انسانیت کے بھی. تو بات سمپلی ون آف لائف اینڈ ڈیتھ. اچھا, اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پنجاب حکومت کہہ رہی ہے وہ 2 باتیں کہہ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی کہ ایک تو دریائے سندھ سے ہم نہیں لے رہے پانی, دوسرا ان کا کہنا ہے کہ ہمیں دریائے ستلج سے پانی ہم لیں گے, اور اس کے لیے کوئی 176 کلومیٹر نہر بنائیں گے. 6 نہریں نہیں بن رہی ہیں, صرف 1 نہر بن رہی ہے, اور اس کے ساتھ اس کی 2 مزید 120 کلومیٹر کی شاخ ہوگی, پھر ایک اور 130 کلومیٹرز کی ہوگی. تو وہ اس پورے نیریٹو کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جو سندھ کی طرف سے آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی صوبے کو حق ہے پنجاب کو کہ اپنے مسائل سے ایک نیا پروجیکٹ کھڑا کر سکتا ہے وہ. جی مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ابھی کھانپ رہے ہیں ہمارے سرکار, ہمارے حکومت, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا کہ کتنا لوگ احتجاج کر رہے ہیں, بچے بھی احتجاج کر رہے ہیں, اسکول کے بچے بھی روڈ بلاک کر کے احتجاج کر رہے ہیں, وکیل بھی احتجاج کر رہے ہیں, اور شاگرد بھی احتجاج کر رہے ہیں. جب وکیل اور شاگرد اور اسکول کے بچے احتجاج کرتے ہیں تو یہ لہر کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو یہ وہ نیریٹو تبدیل کر رہے ہیں اور پلانز بھی سامنے چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو دریائے سندھ سے بالکل ہی پانی نکالیں گے کیونکہ ستلج میں پانی ہے نہیں. ایک نہر ہے جس کا نام ہے اندرا گاندھی کنال, آلسو نون ایز دا راجستھان کنال. اٹ از آئی تھنک انڈیا کے سب سے لمبا نہر, اور شاید پورے برِ صغیر کا سب سے لمبی نہر ہے, اور اس کے کوئی قابل نہیں ہے آئی تھنک ہمارے ریجن میں. اور یہ نہر بیسکلی پورے پنجاب کے لینگتھ اور سندھ کا بھی کچھ لینگتھ جاتا ہے, اور یہ پورے ستلج کا پانی لیتا ہے. ڈرینز دی انٹائر ستلج اور راجستھان کو پانی دیتا ہے. تو اگر آپ ابھی بھی جائیں گے ستلج پہ, اور میں بھی خود گیا ہوں, آپ دیکھیں گے کہ ستلج خشک ہو گیا. اونلی صرف سیلاب کے دوران میں ستلج میں پانی ہوتا, اور وہ بھی ایک خاص سیلاب میں, ایک مختلف سیلاب میں جو عام سیلاب نہیں ہوتا. تو وہ ایسے کریں گے کہ لنک کنالز کے تھرو, اور یہ ان کی ویب سائٹ میں بھی لکھا ہے, ایسے نہیں ہے کہ یہ ان کی خود بات ہے. تو میں نے ان کے ویب سائٹ سے یہ انفارمیشن لیا. تو وہ جو لنک کنالز جو ابھی بھی موجود ہیں دریائے سندھ سے چناب سے ستلج, ان کے وہ کیپیسٹی انکریز کریں گے. ان کی کیپیسٹی انکریز کرنے کے لیے ان کو پانی روکنا پڑے گا, اور پھر یہ لنک کنال دریائے سندھ سے ستلج تک یہ پانی جائے گا. اور پھر ایک کنال جو ابھی بن گیا ہے وہ اسی کنال کے بارے میں بتا رہے ہیں. جو باقی 5 ہے وہ ابھی تک بنے نہیں ہیں, مگر وہ ایک اور بھی کنال بنائیں گے جو کہ نارا کنال سے جڑے گی, and this will irrigate the Thar desert, so they say. تو یہ جو بات
وہ کر رہے ہیں الٹی سیدھی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. آئی تھنک وہ انہوں نے ابھی ریئلائز کیا کہ اس کے خلاف لوگ بہت بات کر رہے ہیں. اچھا، اس میں جو ستلج کی بات کی آپ نے، وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے جب ورلڈ بینک کی تقسیم کا معاہدہ بھارت سے کیا تھا تو ستلج دریا کا پانی بھی ان دریاؤں میں تھا کہ جو بھارت کو دے دیا گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ دریا جو ہے راوی بھی ہے، اسی طرح سوکھے دریا ہیں وہ بنیادی طور پہ، اور صرف سیلاب کے زمانے میں آتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی اور اب جی ڈی اے بھی ہے، اپوزیشن کی جماعت ہے، کیا اس مسئلے کے اوپر صحیح وہ ترجمانی کر پا رہے ہیں اس ایشو کی؟ کیونکہ کل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کل پرسوں میں ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن کی وزیر اعظم سے، اور ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ جی اس معاملے کو بڑا خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا جائے گا. واٹس یور ٹیک آن دس؟ آئی تھنک ہمارے سیاستدانوں کوئک سولوشنز کے تلاش میں ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ کھانے کی بات بھی نہیں، یہ پانی کا حق کی بھی بات بھی نہیں ہے، یہ پیسے پہ آتا ہے. کیونکہ ہمارے حکومت نے اتنے سارے ڈیلیں کی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، اور ہم نے ان سے اتنے سارے لونز بھی لیے ہیں کہ ابھی ہم کس طرح اپنے ملک کے لیے پیسہ کما سکتے ہیں. اور یہ کارپوریٹ فنڈز بیسکلی ہمارے عوام کے لیے نہیں ہے، ہمارے غریب عوام کے لیے نہیں ہے، ہمارے لوگ کے لیے بھی نہیں ہے. یہ کیش کراپ فنڈز ہیں، اور جو بھی ہم اگائیں گے یہ ہم بیچ دیں گے باہر، ایکسپورٹ کریں گے، اور ان ریٹرن ہم پیسے کمائیں گے. تو دس از مائی ٹیک آن دی ایشو. آئی تھنک اگر ہم اپنے پانی کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ہوگا لمبا پروسیس، جس میں ہمیں لانا ہے انڈیا کو بھی اور ہمارے پڑوسی کو بھی، تاکہ ہم اس کو صحیح حل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہماری ابھی کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خیر ٹھیک ہے، پنجاب کا اسٹیک جو ہے وہ تو پنجاب، اس میں نون لیگ کا جو پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں، باقی جیسے پیپلز پارٹی کس طرح سے اس کیس کو لڑ رہی ہے، کیونکہ ووکل تو بہت ان کی لیڈرشپ. آئی تھنک سب سے پہلے ہم پنجاب کے بارے میں بات کریں گے کہ پنجاب کے کسان بھی انہی کارپوریٹ فارمز کے خلاف لڑ رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے زمین جو کسانوں کے ہیں، شاید پرانے ڈیڈز میں، یا شاید ڈیڈز غائب ہو گئے ہیں، یا یہ روایتی زمینیں ہیں. ہمارے حکومت اور پولیس ان سے یہ زمین چھین کے کارپوریٹ فارمز کو دے رہے ہیں. تو آئی تھنک ایک ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے پنجاب میں 700 کسان نے احتجاج کی، روڈ کو بلاک بھی کیا، کیونکہ ڈی جی پولیس ان کے زمین قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سرائیکی وسیع میں، بہاولپور میں بہت سے کسان نے احتجاج کیا، اور بہت سارے زمیندار نے بھی کمپلینٹ کی اور احتجاج بھی کیا. تو یہ نہ صرف سندھ کا مسئلہ ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. مگر سندھ آبویسلی پانی کے حوالے سے سندھ میں بہت نقصان ہوگا. پی 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 کچھ مرتبہ نے یہ بیان دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پروجیکٹ پہ راضی نہیں کرتے، اور نون لیگ نے ہمیں ڈبل کراس کیا. اس طرح کی باتیں ہوئے تھے. مگر پھر یہ سوال آتا ہے کہ تو پھر کیا ہوا انہی بند کمرے کے دروازوں کے پیچھے، جب آصف زرداری اور شہباز شریف اور مختلف سیاستدان نے ان کے سگنیچر اس کاغذ پہ لکھا، تو اس کمرے میں کیا ہوا، کیا ڈسکشن ہوئی تھی؟ کیونکہ ہمارے عوام یا ہمارے اسمبلی، ہمارے باقی سیاستدان اس گفتگو میں شامل نہیں تھے. So this has become a chaotic political situation. تو آپ کے خیال میں جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جو بھی جوائنٹ سیشن میں انہوں نے خطاب کیا پارلیمنٹ کے، اس میں انہوں نے ایڈوائز یہی کیا کہ جی اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کے درمیان بد اعتمادی بڑھ رہی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا فالو اپ میں میٹنگ بھی ہوئی ہے، لیکن تفصیل ابھی تک نہیں پتہ ہے کہ وہ کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے، کیا کس طرح سے وہ اس بات کو انشور کریں گے کہ جناب جو دیگر صوبے متاثر نہ ہوں، جیسا آپ فرما رہے ہیں کسان متاثر نہ ہوں. جی شکر ہے کہ اس نے کچھ کہا ہے، کیونکہ ان کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ اس منصوبے کے خلاف ہیں، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. وکیلوں میں سے وہ بھی شامل تھے، اور اسٹوڈنٹس میں سے وہ بھی کچھ شامل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
تو ایک تو یہ سروس ہے ان کی پارٹی کو کہ وہ کچھ اس کے بارے میں کچھ بات کریں، اس کے خلاف بات کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو آپ حل ہماری کی جو بات کریں، کیا پاسبل سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ آئی تھنک نو بڈی، کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ پلیز ریگستان میں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کریں، ہمارے زمین چھین کے بڑے سرمایہ داروں کو دے دیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ لوگوں نے یہ بولا کہ ہمیں یہ چاہیے، اور اگر لوگ چاہتے تھے تو وہ اس منصوبہ کو کیوں ایڈورٹائز کر رہے ہیں؟ اگر لوگوں کی چاہت تھی کہ یہ پروجیکٹ ہو جائیں تو پھر ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. سو آئی تھنک جو اگر حل نکالیں گے تو ہمیں پورے ملک کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ایک تو پاکستان میں رین کیچرز بہت کم ہیں، سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بالکل نہیں ہے. یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جو کہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہے. یہ ڈیم بھی نہیں ہے، اٹس جسٹ اے ویری ڈیپ ہول ان دا گراؤنڈ. پنجاب اور سندھ کے دامان میں یہ بنا سکتے ہیں. دامان وہ کھیتھر اور کوہ سلیمان کے پہاڑ کے پیچھے، بالکل وہاں پہ یہ بنا سکتے ہیں. ایک اور بھی چیز ہے کہ نہر سے پانی بہت ضائع ہو جاتا ہے، ایک ایواپوریشن سے، واٹر لاگنگ سے، اور سیپیج سے بھی، اور چوری سے بھی بہت پانی ضائع ہو جاتے. تو یہ نہری نظام بھی کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے کہ ہمیں اس کو پھر آگے کرنا ہے. اور تو انویسٹمنٹ نہیں ہوئی اتنی جتنی ہونی چاہیے. اچھا مجھے بتائیے، آخری 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس، کہ اب آپ جو ہیں، ہم ابھی تک آپ کا تعارف زیادہ ہوتا ہے سوشل ورکر کی حیثیت سے اور کیا کہتے ہیں نا، رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر، تو کیا آپ نے پولیٹکس سے فلرٹ کرنا شروع کر دیا ہے؟ آ گئے ہیں، آنے والے، کیا سمجھیں ہم؟ جی، میں نے نوڈیرو میں اعلان کیا تھا کہ میرے سیاست میں ارادہ ہے، مگر obviously جو پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ ہے، جو میرے شہید بابا نے شروع کیا، obviously وہ ابھی تک موجود ہے، اور امید ہے کہ ہم اس کا قیادت کریں گے. مگر مجھے چاہیے کہ میں کچھ فریش لوگ، نوجوان لوگ بھی اس میں شامل کروں، کیونکہ بہت سارے ہمارے ملک میں سیاسی یتیم ہیں، لوگ ہیں جو کہ انرجیٹک ہے، مگر ان کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، ان کی کچھ لیڈرشپ نہیں ہے. تو دیکھتے، مجھے اپنے ملک سے سیکھنا ہے، لوگوں سے بھی سیکھنا ہے. آئی ڈونٹ تھنک آئی نو ایوری تھنگ. تو انشاءاللہ تیاری کر رہا ہوں اور آپ کو اپڈیٹ دوں گا. بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے ذوالفقار جونیئر کے جو ہیں تحفظات سنے نہروں کے حوالے سے.